یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد، معزز علماء کرام اور محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سورہ انفطار سے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، اے خطا کے پتلے، اے بھولے بھٹکے انسان، کس چیز نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اسے آباد کرنے کے لیے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور انہی مخلوقات میں سے ایک حضرت انسان بھی ہے جس کے سر پہ افضلیت کا تاج سجایا گیا۔ اسی حضرت انسان کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا، اسی کی تعظیم کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، اسی کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا۔ تو جس انسان کو اتنا اکرام و احترام دیا گیا، کیا اسے یوں ہی پیدا کر دیا گیا؟ کیا یوں ہی تخلیق کر دیا گیا؟ نہیں، بلکہ اسے ایک مقصد حیات دے کر بھیجا گیا، زندگی گزارنے کے لیے احکام مقرر کیے گئے۔ اسے آوارہ نہیں چھوڑا گیا، بلکہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اسی طرح دیگر اور طرح طرح کے احکام مرتب و نافذ فرمائے۔ لیکن صد افسوس کہ یہ انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا، اپنے خدا سے غافل ہو گیا، اور نماز اور قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر احکام شرعیہ سے دور ہو گیا۔ آج بائی کا گلا کاٹ رہا ہے، مسندوں پہ تشریف فرما ایک دوسرے کی عزت اچھال رہے ہیں، رشوت، سود، ظلم عام ہو گئے ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا ہمیں کان اس لیے دیے گئے کہ ہم اس سے گانے سنیں؟ ہمیں آنکھیں اس لیے دی گئی کہ ہم اس سے بے حیائی والی چیزیں دیکھیں؟ ہمیں ہاتھ اس لیے دیے گئے کہ ہم کمزوروں پر ظلم کریں؟ ہمیں زبانیں اس لیے دی گئی کہ ہم اس سے گالی اور جھوٹ بکیں؟ تو اس کا جواب آئے گا نہیں، بلکہ کان تو اس لیے دیے گئے کہ ہم نعت رسول سنیں، زبان تو اس لیے دی گئی کہ ہم تلاوت قرآن اور اچھی بات کریں، ہاتھ تو اس لیے دیے گئے کہ ہم کسی مظلوم کی مدد کریں۔ لیکن افسوس کہ انسان کس راہ پہ چل پڑا۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو توبہ کی فرصت دی ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے ہمارے نام، یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ یہ ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں صاحب، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، دنیا پر آنے کی ایک ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی تو لازمی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر بیٹا، باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ باپ سے پہلے ہی اولاد آ گئی ہو۔ تو دنیا پہ آنے کی ایک ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ جائے پھر ہی اولاد جائے گی۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑتا ہے۔ کون کب دنیا سے چلا جائے گا یہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں۔
یہ امر مخفی رکھا گیا ہے اس لیے تاکہ ہم ہر لمحہ موت کے لیے تیار رہیں۔ موت کے لیے تیاری یہی ہے کہ ہم مالک کی دہلیز پر کھڑے رہیں، ہم توبہ کی دہلیز پر کھڑے رہیں، اپنے مالک کے حضور رجوع کرتے رہیں، اچھے اعمال کا ذخیرہ کریں، اور کسی کا حق ہمارے ذمے پر نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن پچھتائیں۔ کسی نے اگر کسی کا حق غصب کیا صرف 3 پیسوں کے عوض، اچھا قیامت کے دن یہ کرنسی تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، یہ تو ہم یہی چھوڑ جائیں گے، یہ مال، یہ دولت، یہ بینک بیلنس یہی چھوڑ جائیں گے، یہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا، جاندی واری ڈرونا بنی ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں ہو کر، وہ تو کفن بھی میلا نہ ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ تو قیامت میں سکہ رائج الوقت عمل ہوگا تو پھر عمل لیے جائیں گے۔ تو جس شخص نے کسی کا 1 ٹگا یعنی 3 پیسے، 1 روپیہ بھی نہیں، صرف 3 پیسے مارے ہوں گے، اس کے بدلے میں 700 نمازیں جو باجماعت پڑھی گئی لے لی جائیں گی۔ اور جو لوگوں کے پلاٹ ہڑپ کر گئے ہیں، رشوتیں، زیادتیاں، جور و ظلم، لوگوں کا مال ہتھیانا، خون نچوڑنا اور اذیتیں دینا، وہ کس طرح قیامت کے روز بچ سکیں گے؟ تو آج اللہ کی رحمت کا در کشادہ ہے، اس کی رحمتیں ہمیں آواز دے رہی ہیں، آ جاؤ پلٹ کے میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتائیے، یوں بھی کوئی آواز دیتا ہے، یوں بھی کوئی پکارتا ہے؟ بھاگے ہوئے مجرم کا پیچھا کیا جاتا ہے، کبھی یوں بھی اسے پیار سے بلایا جاتا ہے؟ لیکن 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے ہیں، میں یہ دیکھوں گا تو میری دہلیز پہ آ گیا ہے، اور میں تیرے گناہ نہیں دیکھوں گا، تیرے آنے کو دیکھ کے تیرے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ تو آ تو صحیح، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں ہے اپنے قدموں سے خود چل کے ہی آ جائے؟ تو آج کھلے منہ آجا، اس کی رحمتیں تیرا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ آج وہ خود کہہ رہا ہے، آجا میری رحمت تیری منتظر ہے۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے مغرور کر دیا ہے؟ تکبر میں، رونت میں آ گیا ہے تو، اپنے مالک کی دہلیز کو چھوڑ چکا ہے۔ وہ کریم رب تجھے بلا رہا ہے، آجا پلٹ کے وہ تجھے بلا رہا ہے، اور اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تجھے بلا رہا ہے جس کا رشتہ اتنا گہرا ہے تیرے ساتھ کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ اچھا، ماں کو جو اولاد کے ساتھ پیار ہوتا ہے، کیا دنیا کے کسی ترازو پہ سے تولا جا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی ترازو اس کا وزن کر سکتا ہے؟ ماں کی محبت کا کہیں وزن ہو سکتا ہے؟ آج اتنے بڑے بڑے ترازو ایجاد ہو گئے کہ جہاں کنٹینر تول لیے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ترازو آج تک ایجاد نہیں ہوا جہاں ماں کے پیار کو تولا جا سکے۔ اس کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی گئی ہے، محبت کا جو جہاں آباد کر دیا گیا ہے، جو الفتوں کی ایک کائنات اس کے سینے میں رکھ دی گئی ہے، اس کا نعم البدل تو کیا بدل بھی موجود نہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو یوں لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ تو ماں کے سینے میں اتنا پیار کیسے پیدا ہوا؟ تو آپ سب کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ تو یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جس ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا؟ جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا؟ اگر ماں کی دہلیز چھوڑ کر بیٹا بھاگ جائے تو اسے ماں آواز دیتی ہے، پتر
تتر کہاں بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے، اتنی ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی، تجھے اتنا کوئی بھی پیار نہیں دے گا۔ اور جب بیٹا پلٹ کے آتا ہے تو ماں سب کچھ بھول جاتی ہے، کس نے کیا کیا تھا۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، آجا پلٹ کے، اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا تو کتنا بڑا مجرم ہے، وہ یہ دیکھے گا تو میری دہلیز کے پہ پلٹ کے آ گیا ہے۔ آج اس کی رحمتیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے ہمارے احباب، ہمارے دوست، عزیز بھائی ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں اس زندگی کے سفر کو کاٹ کر بالآخر تم نے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اخروی زندگی کے لیے کچھ تیاری کرو، اچھے اعمال کا ذخیرہ کرو اور آخرت کے لیے تیاری کرو۔ چونکہ موت جب آ جاتی ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتی، اور یہ ایک طے شدہ امر واقعی ہے جس نے آ کے ہی رہنا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے موت کو مخفی اور اچانک اس لیے رکھا تاکہ ہم ہر لمحہ موت کے لیے کیا کریں، تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔